آیت الکرسی قرآن پاک کی عظمت کے اعتبار سے اور فضیلت کے اعتبار سے سب سے زیادہ عظیم آیت ہے۔ یہ مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امتحان کے طور پر صحابہ کرام میں مفسر، محدث، راوی، قاری، عالم، علامہ، مفتی سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بطور امتحان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ قرآن پاک کی سب سے زیادہ عظیم آیت کون سی ہے، مجھے بتاؤ۔ تو ابی بن کعب نے کہا کہ آیت الکرسی قرآن پاک کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت ہے۔ جواب صحیح تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی کے سینے پر اپنا ہاتھ شاباش دینے کے لیے مارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِيَحْنِكَ الْعِلْمُ ابا المنذر، اے ابو المنذر تجھے علم مبارک ہو، اللہ نے تجھے علم دیا ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے مسئلے پوچھا کرتے تھے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نوف بکالی تابعی کا سورہ کہف کی تفسیر کے حوالے سے ایک مسئلے میں مباحثہ ہوا، تو فیصلہ انہوں نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرایا۔ سورہ بینہ اللہ کے حکم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب کو سنائی اور ان سے کہا کہ آؤ، اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں سورہ بینہ سناؤں، میں پڑھتا ہوں تم سنو۔ ابی رونے لگے اور ابی نے کہا اللہ کے نبی، میرا نام لے کر اللہ نے یہ پیغام بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں، تیرا نام لے کر یہ پیغام آیا ہے کہ ابی کو سورۃ البینہ سنائیں۔ آپ پڑھ رہے تھے، ابی سن رہے تھے۔ تو سبحان اللہ، ابی کے علمیت کی وجوہات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ آیت الکرسی عظیم آیت ہے۔ ہر نماز کے ساتھ اسے پڑھنے کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے، ہر نماز کے ساتھ اسے پڑھیں اور سوتے وقت اسے ضرور پڑھا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روز قیامت یعنی موت کے بعد جنتی بننے کے اسباب میں سے ایک کارگر سبب ذکر کیا ہے۔ اس آیت میں اللہ کا اسم اعظم ہے۔ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کے 5 مقامات پر اللہ نے اپنے اسم اعظم کو ذکر کیا ہے، الحی القیوم۔ تو اس آیت میں بھی اللہ کی یہ صفت آئی ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ بڑی عظیم آیت ہے، اسے شیاطین جنات برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اس صورت کی فضیلت کے حوالے سے کتاب التفسیر صحیح بخاری میں اور صدقات الفطر اور کتاب الصیام اور دیگر کئی مقامات پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واقعہ ذکر کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی فطرانے کے اناج کی حفاظت کی، چوکیدارے کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی۔ رات کو ڈیوٹی دیتے تھے کوئی اناج چوری نہ کر جائے۔ تو جن آتا اور وہ آ کر کچھ اناج چوری کر جاتا۔ میں ملا جلا کر پورا واقعہ جو صحیح بخاری میں آیا ہے، دیگر طرق میں آیا ہے، شروحات میں ذکر کیا ہے، اس سارے کو میں ایک انداز سے بیان کر رہا ہوں۔ یہ ساری باتیں انشاءاللہ مستند ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اناج چوری ہو چکا ہے، یہ تو دیکھ لیتے، چوری جس نے کیا ہے بندہ نظر نہ آتا، جنات تو نظر نہیں آتے، تاکہ انہیں گرفت کیا جا سکے بڑی مشکل تھی۔ دیگر طرق میں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس پریشانی کا تذکرہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک چھوٹی سی دعا سکھائی۔ آپ نے فرمایا کہ اب جب چوری ہونے لگے اور چور نظر نہ آ رہا ہو تو یہ پڑھنا، اللہ کے حکم سے وہ مسخر ہو جائے گا اور تم اسے پکڑ لو گے۔ سبحان من سخر لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، بسم اللہ عجیبی رسول اللہ
सूरत अल-बकरा की आखिरी 2 आयतें और आयतुल कुर्सी, ये 4 चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, ये पढ़ना। इससे ये है कि वो जो चोरी छुप कर करता है तो वो खुलकर सामने आ जाएगा और तुम उसे गिरफ्तार कर लोगे। बाज़ हदीस में ये आता है, जैसे बुखारी वगैरह में है, कि वो पकड़ा गया। तो यूं जमा हो सकती है कि पहले वो पकड़ा नहीं जाता था, जब पकड़ा गया तो उसने कहानी शुरू कर दी। ठगी तो था वो, उसने कहानी शुरू की और उसने 1-2 रातें माफ़ी मांग कर अपनी जान छुड़ा ली। और उसके बाद फिर सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि अब मैं नहीं छोड़ूंगा। जब उसे पकड़ा सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने, तो उसने अपनी फ़क्र का, अपने इफ़लास का, अपनी गुर्बत का रोना रोया। इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि उसने बताया कि हम यहाँ अर्ज़ जज़ीरा के जिन्नात थे और अब हम यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं, नसीबैन के मकाम की तरफ चले गए हैं। और वहाँ जाने की वजह ये बनी है कि ये अब अर्ज़ुल कुरान हो गई है, कुरान पाक अर्ज़ हिजाज़, अर्ज़ जज़ीरा। तो यहाँ कुरान नाजिल होता है और हमारे लिए यहाँ रहना मुश्किल हो गया है। तो हम यहाँ से शिफ्ट होकर नसीबैन चले गए हैं, फ़क्र फाका के शिकार हैं। बच्चे भूख से मर रहे हैं, इसलिए हम ये अनाज चोरी करने के लिए आए हैं। यहाँ से साबित किया है अहले इल्म ने कि जिन्नात की अगरचे जो मेन खुराक है वो तो हड्डी है और गोबर वगैरह है, इसके अलावा वो अनाज में भी शरीक होते हैं। बुखारी में हदीस आती है, मुस्लिम में आती है अशरबा में, कि इंसान के खानों में वो शरीक हो जाता है, मशरूबात में शरीक हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि कोई लुक़मा गिर जाए तो उसे शैतान के लिए ना छोड़ दिया करो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बर्तन को साफ किया करो, तुम्हें नहीं मालूम कि किस खाने में बरकत है, और उसे शैतान के लिए ना छोड़ दिया करो। जिससे ये पता चलता है कि शैतान खाता पीता भी है, अनाज के तौर पर भी इसे खाता पीता है। खैर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सिखाया। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने पकड़ लिया तो उसने अपने फ़क्र का तज़किरा किया कि हम गरीब उद्दयार हो चुके हैं, वतन हमारा छूट गया है, भूख से हम मर रहे हैं, परेशान हैं, बेचैन हैं, बेकरार हैं। तो कुरान अगर किसी इलाके में, किसी जगह में, किसी घर में पढ़ा जाए तो वहाँ के शयातीन या मुसलमान हो जाएंगे या फिर ये है कि वो बेचैन और बेकरार होकर फ़क्र का शिकार हो जाएंगे। मुसलमान जो शैतानों से डरने लग गया है उसकी वजह यह है कि इसका कुरान के साथ ताल्लुक़ नहीं है। कुरान पढ़ता हो तो शयातीन कमज़ोर पड़ जाए। खैर, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं उसने इतनी कहानी की कि मुझे तरस आ गया मुझे उस पर तरस आ गया। वैसे भी नुकसान जो उसने किया था वो तो पकड़ा गया, नुकसान तो पकड़ा गया, नुकसान से बच गए हम। अब उसकी आगे मजीद शिकायत लगानी थी तो उसने अहद किया, उसने वादा किया कि आइंदा मैं नहीं आऊँगा, आप मुझे छोड़ दें। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं मैंने वादा लेके मैंने उसे छोड़ दिया। किताबुल वकाला में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ से इस्तिंबात किया है कि वकील अपनी सवाबदीद पर वो कुछ ना कुछ अख्तियार रखता है कि वो कोई फ़ैसला ले। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु वकील थे, नुमाइंदे थे, ज़िम्मेदार थे, तो उन्होंने अपनी सवाबदीद पर उसे छोड़ दिया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनके छोड़ने पर एतराज़ नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि वकालत और नियाबत में इस हद तक अख्तियार होता है। छोड़ दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह पूछा मा फ़अल असीरुकल बारिहा, तेरे कैदी ने क्या किया? अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बताया अल्लाह के नबी, इस तरह उसने शक्ल फ़क़रा, मुफलसी और फ़कीरी की उसने शिकायत की, मेरी मिन्नतें करने लगा, आइंदा का वादा किया, नुकसान पूरा हो गया तो मैंने छोड़ दिया। आपने फरमाया कि अमा इन्नहु सयरजे, कह तो गया है, ठगी लगा गया है, लेकिन वो फिर आएगा। महतात रहना। अगली रात वो फिर आया, फिर पकड़ा गया। तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं फिर उसने वही मिन्नतें की और फिर भी वो मुझसे रियायत ले गया, ले गया। तीसरी रात सुबह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मैंने फिर वही बात बताई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो दोबारा भी आएगा तो महतात रहना। तीसरी रात वो फिर आया, मैंने उसे पकड़ लिया। उसने कहा
میں نے کہا کہ اب تمہاری کسی بات میں نہیں آؤں گا، لارفانہ کا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تیری شکایت اب رسول اللہ کو ضرور لگاؤں گا۔ تو اس پر اس نے کہا کہ آپ میری شکایت نہ لگائیں، آپ کو میں ایک صورت بتاتا ہوں، ایک آیت بتاتا ہوں، اسے پڑھ لیا کریں تو میرے اختیار، میرے کنٹرول، میری طاقت سے باہر ہو جائے گا کہ میں آپ کو نقصان دوں۔ میں آپ کو نقصان نہیں دے سکوں گا اور کوئی مخلوق آپ کو نقصان نہیں دے سکے گی۔ جب آپ یہ پڑھ لیں گے تو لا یزال علیک من اللہ حافظا، اللہ کی طرف سے آپ پر ایک نگران اور محافظ اللہ کی رحمت سے مقرر ہو جائے گا۔ میں نے کہا بتا کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا آیت الکرسی پڑھ لیا کریں، آیت الکرسی پڑھ لیا کریں۔ یہاں یہ معنی نہیں بنتا ہے کہ آیت الکرسی سکھائی ہی اس نے، نہیں، آیت الکرسی تو پہلے نازل ہو چکی تھی۔ ابو ہریرہ 7 ہجری میں مسلمان ہوئے، آیت الکرسی تو 1 یا 2 ہجری میں جب سورہ بقرہ نازل ہوئی، کیونکہ اوائل ہجرت میں یہ نازل ہوئی ہے سورہ بقرہ، تو اس میں یہ آیت الکرسی تو نازل ہو چکی تھی، آیت الکرسی نازل ہو چکی تھی، لیکن آیت الکرسی کی وجہ سے حفاظت ہوتی ہے یہ بات اس نے بتائی، آیت الکرسی کی وجہ سے حفاظت ہوتی ہے یہ بات اس نے بتائی، کیونکہ اسے ہی پتا تھا کہ کون سی صورت کوئی پڑھ کے سوتا ہے تو اس کے بعد اس کی پہنچ سے وہ باہر ہوتا ہے، یہ اس کا ایکسپیرینس تھا، اس نے بتا دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آج وعدہ بھی کر گیا ہے اور نسخہ بھی دے گیا ہے کہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، میری پہنچ سے تمہارا مال، تمہاری املاک، تمہارے مفادات نکل جائیں گے، میں نقصان نہیں دے سکوں گا تمہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقک وہو کذوب، وہ جھوٹا ہونے کے باوجود یہ بات سچی کہہ گیا ہے، جھوٹا ہونے کے باوجود یہ بات وہ سچی کہہ گیا ہے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی رات بھی پہرے کا حکم دیا، جو جھوٹا ہے، کیونکہ وہ جھوٹا ہے، وہ وعدہ کر کے گیا، پہلی رات پھر آ گیا، پھر دوسری رات پھر آ گیا، پھر تیسری رات پھر آ گیا، پہلے نہیں پڑھی جاتی تھی تو اس کا بس چل جاتا تھا، پڑھی گئی تو وہ پھر بھی آیا ہوگا، وہ پھر بھی آیا ہوگا، لیکن اب اس کا بس نہ چلا، اب اس کا بس نہ چلا۔ تو سبحان اللہ، یہ ایسی آیت ہے کہ جس آیت کو پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو خصوصی اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں اور کوئی چاہ کر بھی آپ کا نقصان نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن دوسری بات یہ بھی سمجھ آئی کہ یہ آیت اگر آپ نے پڑھ لی ہے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ پہرا چھوڑ دیں، توکل اللہ پر ہے، پہرا اگلی رات بھی دیا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، پہرا اس سے اگلی رات بھی دیا۔ پہرا دینا یہ اسباب کا استعمال ہے، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، یہ عین توکل ہے کہ آپ ہاتھ پیر ماریں۔ جو توکل سے باہر نکلنے والی بات یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ یا تو آپ کو توقع ہی نہ ہو کہ اللہ سنتا نہیں، یا پھر یہ ہے کہ آپ کا سارا انحصاری مسائل پر ہو جائے کہ میں نے یہ کر لیا ہے، اب بھلا کس کی کیا جرات ہے مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ دونوں باتیں نہ ہوں، آپ وسائل استعمال کریں، ان وسائل کے استعمال کرنے سے اللہ کی مدد شامل ہو جائے گی۔ اب تقدیراً کوئی نقصان لکھا ہے تو آپ اسے جھیل سکیں گے، متبادل ملے گا، اس کی مشکل سے آپ بچ جائیں گے، اسے جھیلنے کی آپ کو طاقت آ جائے گی، آنے والی مصیبت ٹل جائے گی، تو یہ فوائد ہو جائیں گے۔ بس اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اللہ مجھے